حسین، پروگرام بدلتا زمانہ میں آج ہم بات کریں گے کہ رؤف حسن نے آرمی چیف کے متعلق حساس معلومات بھارت سے شیئر کی ہیں۔ یہ چند گھنٹوں پہلے کی خبر ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں اور سوشل میڈیا کو بھی یہ لیڈ کرتی رہی ہیں۔ رؤف حسن کا امریکی رائن گرم کے بعد بھارتی صحافی کے ساتھ بھی ہوشربا رابطوں کے انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ ریاست مخالف بیانیے بھی بھارت میں سہولت کاری جو کی ہے انہوں نے وہ بے نقاب، یہ ہیڈ لائن آج چل رہی ہے بریکنگ نیوز میں۔ مگر اس کے اوپر تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے میں آپ سب سے کہوں گی آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ میں لازمی دیں۔ پروگرام اچھا لگے اس کو سبسکرائب کریں۔ رؤف حسن نے واٹس ایپ کے ذریعے بھارتی صحافی کرن تھاپر سے رابطہ کیا۔ رؤف حسن کی جانب سے 19 نومبر 2022 کو بھارتی صحافی کرن تھاپر سے بطور پارٹی میڈیا کوارڈینیٹر باضابطہ رابطہ کیا گیا۔ رؤف حسن سے شاہ محمود قریشی کے انٹرویو کے بارے میں بھی دریافت کیا گیا۔ اب یہاں پہ رک کے سوچئے کہ بہت سارے ایسے ایشوز آتے ہیں جو کہ پاکستانی میڈیا اور نجی چینلز جو ہیں وہ بھارتی صحافیوں کو بھی لیتا ہے اپنے چینل کے اوپر ان کی رائے لینے کے لیے، ان کا پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے ہمارے پولیٹیکل لیڈران، بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے جو رہنما ہیں ان کو بھی بھارتی میڈیا یا مختلف اینالسٹ ہیں ان کی رائے لینے کے لیے اپنے چینلز کے اوپر مدعو کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیں اس تناظر میں بھی سوچنی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، چونکہ ہمارے یہ ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے اور چیف آف آرمی سٹاف کے متعلق جو حساس معلومات فراہم کی ہیں یہ بہت ایک اہم پوائنٹ ہے۔ کرن تھاپر نے 24 نومبر 2022 کو رؤف حسن کو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بارے میں اپنا اور بنیر جی جو کہ سابق سیکرٹری رہا ہیں کے ساتھ یوٹیوب پر ہونے والا انٹرویو بھی شیئر کیا۔ جب وہ انٹرویو پبلک ہو گیا تو وہ ڈیفینیٹ پبلک ہونے کے بعد اس کے اوپر سوالات تو نہیں اٹھتے، وہ تو سب کے پاس ہی جانکاری چلی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ رک کے اور ٹھہر کے سوچتی ہیں ٹھیک ہے رؤف حسن کی ایک کڑی تحقیقات ہونی چاہیے، ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے یا ایک پولیٹیکل جماعت کے ساتھ ان کے بہت اہم ڈیزگنیشن ہے اور وہ لیڈ کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو یہ بات ملکی سالمیت کو بہتری کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے یہ تمام پولیٹیکل لیڈران کے بارے میں بھی ایک سخت جانکاری اور تحقیقات ہونا یہ ایک اہم معاملہ ہے اور ہونا چاہیے۔ نون لیگ کے اوپر اگر ہم رہتے ہوئے بات کریں ماضی کے اوپر کہ نون لیگ پہ جب کڑا وقت آیا، جب مشکل وقت آیا تو انہوں نے مختلف ممالک کے ساتھ ان کے حامیوں نے بھی رابطے کیے تاکہ ریاستی اداروں کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے۔ مثال امریکہ اور مغربی ممالک اور سعودی عربیہ اور مختلف ممالک کے ساتھ انہوں نے رابطے کیے تاکہ ہمارے ریاستی اداروں کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے اور ہم چنگل سے نکل سکے۔ یہ بات ماضی کی بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ رؤف حسن کہ ایک پاکستانی صحافی کا انٹرویو بھی انہوں نے اپنے واٹس ایپ کے ذریعے کرن تھاپر کے ساتھ شیئر کیا اور یہ بھی ساتھ ساتھ انہوں نے کمنٹ کیا کہ اسے ناقابل اعتبار شخص قرار دیا۔ تو یہ بات میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر اگر ہم تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے بات کریں تو یہ بات تو درست نہیں ہے کسی بھی صحافی کے اوپر یہ رائے دینا یا کسی بھی طرح سے اپنے پاکستانی صحافی کو اس طرح سے نیگیٹو کمنٹ کرنا یا ان کے اوپر یہ بات کرنا کہ وہ ناقابل اعتبار شخص ہیں۔ تو آپ کیا اس چیز کو کہ کس چیز کی نمائندگی کر رہے تھے؟ اپنے ملک کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح آرمی چیف کے متعلق حساس معلومات بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تو یہ جو ہمارا ادارہ نہایت ہی اہم ادارہ ہے اس کے اوپر ایک اہم بات کرتی چلوں مزید کہ یہ رؤف حسن نے فروری 2023 کے واٹس ایپ پیغام کے ذریعے یوکرین کے معاملے پر بھارتی موقف پر سخت اعتراض کیا۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ اس کے اوپر جو زیر غور بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مزید انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے بات کہی کہ پاکستان نے اقوام متحدہ میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا لیکن اطلاعات ہے کہ پاکستان یوکرین کو ہتھیار فراہم کرتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہے جس طرح ماضی میں
پرویز مشرف نے بھی اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ دہشت گرد پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح مختلف رہنماؤں کے ایسے انٹرویوز کھول کے اگر دیکھے تو اگر یہ بات رؤف حسن نے بھی کہی ہے تو یہ بات میرے خیال میں پاکستان کو کمزور کرنے والی بات ہے، اور یہ پاکستان کے اوپر ایک بہتان کرنے کا ایک نیا ایشو اور پکھیڑا کھڑا کر دیا ہے۔ تو بات ہے کہ رؤف حسن جو اپنے پیغام پہ مزید جو کرن تھاپڑ کے ساتھ جو واٹس ایپ پہ ان کے میسیجز ہوتے رہے، اس میں اشتعال دلاتے ہوئے یہ بات بھی کہی کہ بانی پی ٹی آئی کے گھر سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ریاستی تشدد ہو رہا ہے، ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، یعنی اس قسم کی کمنٹ بازی کرنا یہ اس بات کو دکھاتا ہے کہ ہمارے پاکستان کی جتنی بھی اہم معاملات اس وقت جو پولیٹیکل ایشوز چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے آپ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہے کبھی انڈین جو ہے ان کو کبھی انٹرویوز کے لیے بھی کہہ دیا جائے تو وہ کبھی بھی ویلوگرز کے ساتھ یا کسی بھی چینل کے اوپر پہلے تو وہ بہت زیادہ جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ جناب ہمارا انٹرویو شیئر کہاں پہ ہونا ہے اور ہمارے ساتھ کس ایشو پہ بات ہونی ہے۔ وہ اپنے ملک کے اوپر بات کرنا پسند نہیں کریں گے، نہ ہی اپنے ملک کی کوئی بھی پرائیویٹ بات جو ہے وہ کسی بھی متعلقہ اپنے ادارے کے متعلق وہ بات شیئر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بات ان سے بھی سیکھنی چاہیے، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل رہنما ہے، چاہے کوئی بھی پرسنالٹی ہے، ان کو یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے۔ اسی طرح ایک مزید اہم بات جو کہ رؤف حسن نے کہی کہ پاکستان ایک خونی انقلاب کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے، یہ بات تو بہت غلط کی ہے اگر اس کو ہم بینگا پاکستانی سوچیں۔ اور ایز اے انالسٹ میں بات کروں تو اس وقت تو قوم اپنی پریشانیوں سے دوچار ہے، قوم اپنے بھوک سے، اپنی بیسک نیسیسٹی آف لائف سے، اپنے بجلی کے بلوں سے، اپنے پرابلم سے ہی نہیں نکل پا رہی ہے۔ انقلاب تو دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دیتا، یہ بات تو سرین غلط ہے۔ 10 مئی 2023 کو بھی رؤف حسن کی جانب سے بذریعہ زوم انٹرویو کرن تھاپڑ نے کیا، یہ بڑی اہم جو ایک نیوز ہے۔ پھر اس کے بعد 11 مئی 2023 کو واٹس ایپ میسیج کے ذریعے افواج پاکستان کے مختلف دستوں کی نقل و حرکت کو تروڑ مروڑ کے جو ہے حاشیہ رائی کی ان کو پیش کیا گیا۔ تو یہ بات بھی بہت غلط ہے کہ اپنے ایک اہم ادارہ ISI کے بارے میں، اپنے پاک آرمی کے بارے میں اس قسم کے کمنٹ دینا، بیان بازی دینا، یا کسی بھی بھارتی صحافی کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات کرنا، یہ ملک کی سالمیت کو خطرے کے مترادف کر دیا۔ پھر اس کے بعد ملٹری کو ایک مزید جو کہا، موو کو بگاڑ کے جو پیش کیا انہوں نے اپنے میسیج میں، وہ یہ کہا کہ پاکستان کی سڑکوں اور گلیوں میں مکمل فوجی نقل و حرکت دیکھی جا رہی ہے، ہم جو غیر اعلانیہ مارشل لا کے عہد سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ بات بھی سرین انہوں نے غلط کی ہے، اس قسم کی بات نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ بات تو ہر بندہ شیئر کر رہا تھا، ہر بندہ اپنی ٹاک شوز میں اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ یہ بات کر رہا تھا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا ISI کا ادارہ، ان کا پولیٹیکل انفلوئنس بہت زیادہ ہے، دخل اندازی بہت زیادہ ہے، جس کے اوپر ہمارے اس ادارے نے اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات کہنا یہ قدرے سوچ سے بالکل باہر ہے اور بالاتر ہے، اور میں کہتی ہوں کہ رؤف حسن نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی، نہایت ہی امیچور باتیں انہوں نے ایک صحافی کو دی اور ان کو بات کرنے کا موقع دیا۔ پھر یہ بات کرنے کے بعد انہوں نے ایک مزید جو جانکاری دی وہ یہ کہ یہ دراصل میں کہوں گی کہ یہ جتنی بھی جانکاری دی ہے یہ راہ کے اہلکاروں کے لیے انہوں نے ایک خزانہ دے دیا معلومات کا کہ پاکستان یہ ہے اور پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک پازیٹیو میسیج نہیں انہوں نے دیا، ایک اہم ڈیزگنیشن پہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک پاکستانی شہری بھی ہیں، رسپونسیبل شہری ہوتے ہوئے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ جو بات انہوں نے کہی ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل انفلوئنس ہمارے اس ادارے کا ہمیشہ رہا ہے،
تو آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی جمہوری ادوار، ان تمام جمہوری ادوار میں انفلوئنس تو ہمیں دکھائی دیتا ہے، مگر یہ بات اگر کہیں آپ کہ ہمارے یہاں پہ گلیوں میں بھی فوجی نقل و حرکت دیکھی جا رہی ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اس پہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ اس قسم کی جانکاری کسی بھی انڈین صحافی کو دینا یہ درست نہیں ہے۔ اس سے میڈیا پر منفی پروپیگنڈا ہوگا، انڈین میڈیا پہ منفی پروپیگنڈا ہوگا، چونکہ ہمارے ISI کے ادارے کی پہلے اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ شروع ہے، اس پوائنٹ کو لیتے ہوئے ہی انڈین اپنے نجی چینلز کے اوپر بہت زیادہ منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے اور ایک وبال مچا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ رؤف حسن کی ایک انڈین صحافی کے ساتھ اگر یہ بات چیت اور میسیجز سامنے آتے ہیں تو یہ بات تو نہایت ہی مزید سونے پہ سہاگا ہو جاتی ہے اور جلتی پہ تیل ڈالنے والا کام ہو گیا کہ میڈیا پہ ایک منفی پروپیگنڈا، اس سے ملکی سالمیت کو نقصان، امن خراب ہونے کے چانسز اور ریاستی اداروں کو کھوکھلا کرنے کی یہ ایک چال ہوگی، اور ہمارا خصوصی طور پہ ISI کا ادارہ جو ہے وہ اب یہ سب اس نے خطرے میں ڈال دیے ہیں، اور ایک قسم کی یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے مترادف انہوں نے کام کیا ہے، جس سے الٹیمیٹلی نقصان ملک و قوم کا ہی ہوگا۔ تمام جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل رہنما ہیں، اور ماضی کی مثالیں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، ان تمام کو دیکھتے ہوئے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارا ملک اور ریاستی ادارے، ریاست ہی اداروں کا مجموعہ ہوتی ہے، اور اگر ہمارے ادارے جو ہیں وہ کھوکھلے ہو جاتے ہیں تو ہماری ریاست بھی کھوکھلی ہو جائے گی، اور اگر ریاست ہے تو اقتدار ہے، ریاست نہیں ہوگی تو آپ لوگ سیاست کیسے کریں گے؟ یہ وہ اہم پوائنٹس ہیں جن کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام پولیٹیکل رہنماؤں کو سوچنا چاہیے اور بالکل ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کوئی بھی اہم ایشو آتا ہے یا کوئی بھی اہم ٹاپک ہوتا ہے، اس میں ہم انڈینز کو اپنے چینلز کے اوپر، نجی چینلز کے اوپر انٹرویوز کے لیے اگر بلاتے ہیں تو وہ بات پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے، ان کا نیریٹو لینا ہے۔ اگر اسی طرح ہمارے پولیٹیکل رہنما جو ہیں وہ انڈین چینلز کے اوپر یا ان کے نجی چینلز کے اوپر بات چیت کرتے ہیں تو وہ بات بھی ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ان کا نیریٹو لینا ہے، وہ ایک پولیٹیکل رہنما ہے، تو اس بات کو تو ہم پازیٹیو لیں گے۔ اور ہاں اگر یہ جانکاری دینے کی بات ہوتی ہے یا ہمارے ISI کے ادارے کے بارے میں یا چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں یہ بات کرنا یا ان کی جانکاری دینا، تو یہ بات میں سمجھتی ہوں کہ ایک ڈیجیٹل دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے اور ہمارے ملک کی سالمیت اور امن کو خراب کرنے کی بات آتی ہے، تو لہٰذا ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ان تمام ٹھوس شواہد کے ساتھ آج یہ اگر نیوز چل رہی ہے تو اس کے اوپر مکمل تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ اس منفی پروپیگنڈے کو روکا جا سکے اور ملک کی سالمیت کو خطرہ نہ ہو۔ امید کرتی ہوں ویورز آج کا پروگرام آپ کو ہمارا پسند آیا ہوگا۔ ہمارے پروگرام کو دیکھنے کے لیے اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کے لیے کمنٹ ضرور کیجئے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔